السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ یہ میری پہلی ناول آڈیو ہے۔ آج ہم سدرا حیات کی ایک مکمل ناول ریڈ کریں گے جس کا نام ہے آس باقی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ صبح کی روشنی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ 400 پھیل چکی تھی۔ جاگنگ ٹریک پر جاگنگ کرتے اسے خاصا وقت گزر چکا تھا۔ ٹریک سے اترتا وہ اپنی مخصوص بینچ پر کچھ دیر سستانے بیٹھ گیا۔ نگاہ عادتاً دائیں بازو پر بندھی گھڑی پر پڑی تو لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ روز یہی وقت ہوا کرتا تھا جب وہ بینچ پر آ کر بیٹھا کرتا تھا۔ یہ اس کا معمول تھا۔ دفتر جانے سے پہلے 1.5 گھنٹہ وہ اسی پارک میں گزارتا تھا۔ پانی کی بوتل منہ سے لگاتے ہوئے اس کی نگاہیں اطراف کا جائزہ لے رہی تھیں۔ یہاں آتے ہوئے اسے خاصا طویل عرصہ ہو چکا تھا، مگر اس نے کسی سے رابطہ بڑھانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ لوگوں کی بھیڑ اب اسے خوشی نہیں دیتی تھی۔ وہ بس خاموشی سے لوگوں کے چہرے ٹٹولتا رہتا۔ کبھی ذہن اپنی زندگی کی جاں بھٹک جاتا۔ کہنے کو اس کے پاس بہت کچھ تھا، پھر بھی جیسے کچھ کمی سی تھی، ایک بے سکونی سی تھی جو اسے اپنی زندگی میں محسوس ہوتی۔ موبائل پر بجتے الارم نے اسے سوچوں کے بھنور سے نکالا تو گہری سانس لیتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ فرصت کے وہ 15 منٹ ختم ہو چکے تھے جن میں وہ سوچوں کے سمندر میں بہہ جایا کرتا تھا۔ اب آفس پہنچتے ہی اس کی مصروف ترین روٹین کا آغاز ہونے والا تھا۔ وہ ایک کامیاب بزنس مین تھا۔ گھر کے دروازے سے اندر گھستے ہی اس نے سفید رنگ کی چادر اتار کر برآمدے کی چارپائی پر اچھالی اور خود چھوٹے سے کچن کے باہر لگے بیسن کی جانب بڑھی۔ نل کھولنے پر پانی کی پتلی سی لکیر بہنے لگی جسے دیکھتے ہی اس کے چہرے کے زاویات بگڑے۔ پانی ختم ہو گیا ہے زوہا باجی، اور بجلی بھی نہیں ہے۔ دروازہ بند کر کے کچن کی جانب جاتی اریبہ نے اطلاع دی۔ پانی اب ٹپ ٹپ گر رہا تھا۔ مجبوراً ہتھیلی میں چند قطرے بھر کر اس نے چہرہ تھپتھپایا جو گرمی کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ گہری سانس لیتی وہ چارپائی پر جا کر ٹک گئی۔ حسرت بھری نگاہ برآمدے کی چھت پر لگے پنکھے پر ڈالی جو ساکت تھا۔ اور یہ کوئی پہلی بار تو نہیں ہوا تھا۔ یہ تنگی اور غربت تو آنکھ کھلتے ہی اس کے نصیب میں آئی تھی، جس کے ساتھ اسے سمجھوتا کرنا پڑا تھا۔ زندگی میں اور بھی بہت سی محرومیاں تھیں جو اس کے ساتھ پل کر جوان ہوئی تھیں۔ وہ جو نیم دراز ہو چکی تھیں۔ اریبہ کے کندھا ہلانے پر اٹھ بیٹھی۔ اس کے ہاتھ سے کھانے کی ٹرے لے کر سامنے رکھی سالن کے نام پر بنی وہ پتلی سی دال تھی جو وہ چوتھی بار اسے پیش کر رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ عرف عام میں اسے دال کہتے ہیں۔ اریبہ نے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ اور یہ قیدیوں والی دال کب تک ملتی رہے گی؟ کچھ اور نہیں ہے کھانے میں؟ پرسوں سے یہی کھا رہی ہوں، زوہا نے منہ بنایا۔ بس یہ آخری پلیٹ ہے، رات سے چھولے ملیں گے، اریبہ نے شرارت سے کہا۔ مہینے کے آخر میں انہیں یوں ہی ایک سالن کو 4 دن تک کھانا پڑتا تھا۔ بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے نوالا توڑ لیا۔ شام کے 6 بج رہے تھے اور یونیورسٹی میں بھی آج اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ بس ایک بار میرا یہ آخری سمسٹر ختم ہو جائے نا، پھر اچھی سی جاب کروں گی، تم دیکھنا کیسے دن پھریں گے ہمارے۔ یہاں تو لوگوں کو اچھی کیا بری جاب بھی نہیں ملتی۔ اتنے بڑے بڑے خواب مت دکھاؤ زوہا باجی، اریبہ اپنی کتابیں سمیٹتے ہوئے بولی۔ خواب دیکھنا بری بات تو نہیں ہوتی، اور میں زوہا ہوں، خوابوں کی تعبیر حاصل کرنا جانتی ہوں، تم بس دیکھتی جاؤ۔ وہ کچھ سوچ کر مسکرائی، پھر نظر اس کے ستا ہوئے چہرے پر پڑی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ کچھ دنوں سے کالج سے واپسی پر ایک لڑکا میرے پیچھے آتا تھا، میں خاموشی سے نکل آتی تھی، مگر آج اس نے مجھے روک کر بات کرنے کی کوشش کی۔ بہت عجیب باتیں کر رہا تھا زوہا باجی، اسے بتاتی ہوں، وہ روحان سی ہوئی۔ اس کی اتنی جرأت کہ وہ تمہیں تنگ کر رہا تھا؟ زوہا کو سن کر شدید غصہ آیا۔ اور تم ڈر کر بھاگ آئی؟ تو کیا کرتی؟ اریبہ نے لب کاٹے۔ لگاتی 1-2 تھپڑ، وہیں اس کے ہوش ٹھکانے آ جاتے۔ زوہا نے اسے جھاڑا۔ اس کا دل چاہا خود اس کی درگت بنا کر آئے۔ کیسی نصیحتیں کر رہی ہے وہ چھوٹی بہن کو؟ عالیہ بیگم کمرے سے نمودار ہوئی۔ کشمکش نظریں زوہا پر تھیں۔ لمحے بھر کے لیے وہ گڑبڑائی، پھر اپنی اجلی خود اعتمادی سے بولی، لڑکیوں کو اپنی حفاظت کرنا آنا چاہیے۔ حفاظت کے اور بھی بہت سے طریقے ہوتے ہیں۔ مرد کے منہ پر مارے ہوئے تھپڑ کا خمیازہ بھی عورت کو ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ اسے اپنی جیسی منہ زوری نہ سکھاؤ۔ پھر رخ اریبہ کی جانب کیا۔ کل سے میں خود تمہارے ساتھ کالج جایا کروں گی۔ اس نے سر ہلایا اور ان کے جاتے ہی زوہا کو دیکھا۔ چائے لاتی ہوں آپ کے لیے، ٹیوشن والے بچے بھی آنے والے ہوں گے۔ ہاں لے آؤ۔
اب اتنی کلاس کے بعد چائے ہی چلے گی۔ وہ اب ایک بار پھر نیند دراز ہو گئی۔ امی بھی نا، میں تو جیسے روز جھگڑا کراتی ہوں۔ کچن تک جاتے اریبہ نے اس کی ہڑبڑاہٹ سنی تو مسکرا دی۔ جانتی تھی کہ جذبات میں وہ کچھ زیادہ بول جاتی تھی، مگر یہ بھی سچ تھا کہ وہ کسی کو خود سے بدتمیزی کرنے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ اپنے دفتر میں بیٹھی اس لڑکی کا اس نے باغور جائزہ لیا۔ اسٹائلش سے جوڑے میں ملبوس وہ لڑکی خاصے پر اعتماد انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ ہمدانی گروپ آف کمپنی کے آفس میں بیٹھ کر آپ یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ آپ عزیر ہمدانی کی بیٹی ہیں؟ امیزنگ! اس نے نہایت سنجیدگی سے طنز کیا۔ یہی سچ ہے کہ عزیر ہمدانی نے ایک اور شادی بھی کر رکھی تھی اور میں ان کی بیٹی ہوں، وہ خود اعتمادی سے بولی۔ ایسے بہت سے فراڈ ہوتے دیکھے ہیں میں نے۔ آپ میرا اور اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ کیا آپ سچ جاننے کی کوشش نہیں کریں گے؟ آپ یہاں سے جا سکتی ہیں۔ سختی سے بولتے ہوئے اس نے نگاہیں لیپ ٹاپ کی اسکرین کی جانب موڑ لی۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ اس کے ٹیبل تک آئی، دونوں ہاتھ رکھ کر تھوڑا سا جھکیں۔ پھر آپ سے کورٹ میں ملاقات ہوگی مسٹر ایان عزیز، کیونکہ اس جائیداد میں آپ اکیلے حصے دار نہیں ہیں۔ شوق سے کورٹ میں جائیے گا، مگر افسوس آپ کی ملاقات محض میرے وکیل سے ہوگی۔ شوق سے اپنا پیسہ اور وقت برباد کیجیے، کیونکہ آئندہ آپ کو یہاں کوئی گھسنے نہیں دے گا۔ اس پر نگاہ ڈالے بغیر اپنی بات کہتا وہ اس کے جانے کا منتظر تھا۔ وہ جانے کے لیے مڑ گئی۔ اس کے ہیل کے ٹک ٹک پر ایان عزیز کے ماتھے پر شکن ابھری، پھر سر جھٹکتا وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ یونیورسٹی کے لان میں بیٹھی وہ نوٹس بنا رہی تھی۔ کیا ہے بھائی، میں بور ہو گئی ہوں، صبح سے بیٹھے ہم یہی کچھ کر رہے ہیں۔ انم نے سر اٹھا کر اکتاہٹ کا اظہار کیا۔ اگلے مہینے مڈ ٹرم ہے، ابھی نوٹس بنا لیں گے تو آسانی رہے گی۔ مس نورین کا پتہ ہے نا، بہت مشکل پیپر بنائیں گی۔ کل تو مڈ ٹرم نہیں ہے نا، بس کر دو پلیز۔ انم نے گویا منت کی۔ بات کرتے کرتے اسے ایک دم کچھ یاد آیا تو اس نے اپنے ہینڈ بیگ سے کاغذ نکال کر زوہا کی جانب بڑھایا۔ یہ نمبر ہے جعفری صاحب کا، بات کر لینا۔ تھینک یو یار۔ زوہا کاغذ تھامتی خوش ہوئی۔ چلو بھوک لگ رہی ہے، کچھ کھاتے ہیں۔ انم کے شور مچانے پر وہ اٹھ گئی۔ ان کی دوستی کو 4 سال ہونے والے تھے۔ تینوں مختلف پس منظر سے تعلق رکھتی تھیں، مگر اس وجہ سے ان کی دوستی کبھی متاثر نہیں ہوئی تھی۔ عنایہ کے والد بزنس مین تھے، جبکہ انم کے والد معمولی سرکاری ملازم تھے، اور زوہا کی صرف والدہ تھیں جنہوں نے اسے پالا تھا۔ یہ شہر کی مہنگی یونیورسٹی تھی جس میں اسکالرشپ پر انم اور زوہا کو داخلہ ملا تھا۔ وہ خاصی عجلت میں ریستورانٹ میں داخل ہوئی تھی، گہرے سبز رنگ کی فراک میں ملبوس، جس پر سبز رنگ کے 2 شیڈز والے دھاگے سے کڑھائی کی گئی تھی۔ ساتھ میں آف وائٹ اسٹریٹ ٹراؤزر پہن رکھا تھا، کندھے پر آف وائٹ دوپٹہ جس کے کنارے پر گہرے سبز رنگ کی پٹی لگی تھی۔ بالوں کو خوبصورتی سے سیٹ کر کے آدھا کلیچر میں باندھ رکھا تھا۔ چہرے پر نرمی بھرا معصوم سا تاثر تھا جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھا۔ مما، پہلے ہم لنچ کریں گے۔ جی، زوبی آ رہی ہے۔ اوکے مما۔ موبائل کان سے لگائے وہ دوسری جانب موجود شخصیت سے بات کر رہی تھی۔ فون بند کر کے بیگ میں رکھتے ہی اس نے سر اٹھایا تو سامنے سے آتے شخص کو دیکھ کر وہ اگلا قدم اٹھانا بھول گئی۔ کتنی دنوں بعد وہ اسے نظر آیا تھا۔ بے اختیار ہی وہ اسے پکار بیٹھی۔ ایان! وہ قریب آتا متوجہ ہوا۔ پریشا، کیسی ہو؟ فائن، آپ کیسے ہیں؟ آئی ایم گڈ، بس میٹنگ اٹینڈ کر کے جا رہا ہوں۔ آپ غالباً لنچ کرنے آئی ہیں۔ گھڑی میں وقت دیکھتے اس نے اندازہ لگایا۔ فرینڈ کے ساتھ پینٹنگ ایگزیبیشن میں جانے کا پلان تھا تو سوچا پہلے لنچ کر لیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ لنچ کریں، پریشا نے آفر کی۔ میں تو لنچ کر چکا ہوں، آپ انجوائے کریں، مجھے آفس پہنچنا ہے۔ آنٹی کیسی ہیں؟ اس نے اسے روکنے کی غرض سے بات بڑھائی۔ وہ ٹھیک ہیں، آپ چکر لگائیے گا۔ عجلت میں بات ختم کرتا وہ آگے بڑھ گیا، اور وہ کچھ پل کے لیے وہیں کھڑی اس کے موجودگی کو محسوس کر رہی تھی۔ کب تک یہاں کھڑے رہنے کا ارادہ ہے؟ زوبی نے پیچھے سے آ کر اس کا بازو ہلایا۔ تم کب آئی؟ وہ چونکی۔ جب تم ایان عزیز کے ساتھ مصروف گفتگو میں تھی۔ زوبی کے 2 معنی انداز پر پریشا نے نگاہیں چرا لی۔ چلو لنچ کرتے ہیں، پہلے ہی کافی دیر ہو چکی ہے۔ تیزی سے قدم بڑھاتی وہ ہال کی جانب بڑھ گئی۔ آج اس کی 2 کلاسز آف تھی تو وہ یونیورسٹی سے سیدھا جعفری صاحب سے ملنے کی غرض سے کچہری آ گئی تھی۔ رات میں اس نے اس سے ملاقات کا وقت طے کر لیا تھا، مگر یہاں پہنچتے ہی اسے لوگوں سے معلوم ہوا کہ اچانک وکیلوں نے ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے، جس کی وجہ سے کوئی بھی کام نہیں ہو پائے گا۔ ایک تو شدید گرمی، اوپر سے یہ غیر متوقع صورتحال، اسے سخت غصہ آیا تھا۔ باقی لوگ بھی ستے ہوئے چہرے لے کر کھڑے ہوئے تھے، جن میں ایک اماں جی تھیں جو اس کے ساتھ تھیں۔
3 बसें बदल कर वह बड़ी मुश्किलों से यहाँ तक पहुँची थी। आप ठहरे, मैं बात करती हूँ। उनसे कहती हूँ। वो इस बंदे के पास आई जो इन्हें इत्तला देता अब जाने का कह रहा था। कल तक तो हड़ताल की कोई खबर नहीं थी, ये अचानक ये सब काम बंद कर देने का क्या मतलब है? बीबी, हम क्या कर सकते हैं? हमें तो जो कम मिलेगा वही करेंगे। वो पहले ही सबके सवालों से उकताया हुआ था। हाँ तो किधर हैं आपके इंतजामिया के लोग? मुझे बात करनी है। उसी वक्त अंदर से आते शख्स पर एक निगाह पड़ी जो नक्शक से तैयार अपने हुलिये से कोई वकील ही लग रहा था। उसने आगे बढ़कर उसे मुखातिब किया। एक्सक्यूज़ मी। वो मतवज्जा हुआ तो जोहा ने बोलना शुरू किया। सर, ये हड़ताल का क्या सिलसिला है? कल तक तो ऐसा कुछ भी नहीं था और फिर हम सब वक्त लेकर आए हैं। हमें हमारी मजबूरी लेकर आई है, वरना इस तरह अपना काम छोड़कर कौन आता है? एहरार ने बागौर इस पुरएतमाद लड़की को देखा। आम सी सफ़ेद चादर में अपने आप को ढांपे वो सांवले रंग की लड़की, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें खासी सहरा अंगेज थीं, इसकी आंखों में देखती सरापा सवाल बनी खड़ी थी। आपको किससे मिलना है? एहरार ने बेसाख्ता पूछा। जाफरी साहब से, मगर इस हंगामी हड़ताल की वजह से किसी को भी वकील से मिलने नहीं दिया जा रहा। जाफरी साहब बैठे हैं, मैं आपको इनसे मिलवा सकता हूँ। मुझे वो इनकार नहीं करेंगे। इसकी बात पर जोहा ने अचंभे से इसे देखा। और बाकी सब? मेरा मतलब ये हड़ताल। इसने बात काटी। ओहो, अपनी बात कीजिए। ये फेवर मैं आपको दे रहा हूँ। और ये फेवर आप मुझे क्यों देंगे? वो ठिठकी। खूबसूरत लड़कियों के लिए गुंजाइश तो निकालनी पड़ती है। इसके लब मुस्कुराए और जोहा का गोया खून ही उबल पड़ा। 1 मिनट, आपने समझ क्या रखा है हम लोगों को? यहाँ आई लड़कियाँ मजबूर है तो आप उनको कुछ भी कहते फिरेंगे? आप होते कौन हैं मुझे फेवर देने वाले? जोहा की तेज़ आवाज़ पर सभी मुतवज्जा हुए। मैं एहरार ने बोलने की कोशिश की, मगर सामने जोहा थी। इस कचहरी में खड़े होकर आपने समझ लिया है कि आपको लोगों की इज्जत उछालने का परमिट मिल गया है, क्योंकि यहाँ आए लोग तो मजबूर हैं, है ना? इसका तंज़िया अंदाज, आंखों में निडरपन, लम्हे भर के लिए वो कुछ बोल नहीं सका था। क्या हुआ एहरार, कोई मसला है? एकदम एक शख्स अंदर से बरामद हुआ। जोहा उसकी जांब घूमी। इनसे क्या पूछ रहे हैं? मैं बताती हूँ आपको। आपकी ये वकील यहाँ खड़े होकर फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने इन यंग वकीलों को अगर थोड़ी सी इख्तलाफियात सिखा दे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उस पर सख्त निगाह डालती वो तेज़ कदमों से मुड़ गई, जबकि एहरार की नज़रों ने दूर तक उसका पीछा किया था। वो खासी उजलत में रेस्टोरेंट में दाखिल हुई थी, गहरे सब्ज रंग की फ्रॉक में मलबूस, जिस पर सब्ज रंग के 2 शेड्स वाले धागे से कढ़ाई की गई थी। साथ में ऑफ वाइट स्ट्रेट ट्राउज़र पहन रखा था। कंधे पर ऑफ वाइट दुपट्टा, जिसके किनारे पर गहरे सब्ज रंग की पट्टी लगी थी। बालों को खूबसूरती से सेट करके आधा क्लचर में बांध रखा था। चेहरे पर नरमी भरा मासूम सा तासर था, जो इसकी शख्सियत का खासा था। मम्मा, पहले हम लंच करेंगे। जी, ज़ूबी आ रही है। ओके मम्मा। मोबाइल कान से लगाया वो दूसरी जाम मौजूद शख्सियत से बात कर रही थी। फ़ोन बंद करके बैग में रखते ही इसने सर उठाया तो सामने से आते शख्स को देखकर वह अगला कदम उठाना भूल गई। कितनी दिनों बाद वो इसे नज़र आया था। बेख्तियार ही वो इसे पुकार बैठी। अयान। वो करीब आता मुतवज्जा हुआ। परीशा, कैसी हो? फ़ाइन, आप कैसे हैं? आई एम गुड, बस मीटिंग अटेंड करके जा रहा हूँ। आप गालिबन लंच करने आई हैं। घड़ी में वक्त देखते उसने अंदाज़ा लगाया। फ्रेंड के साथ पेंटिंग एग्जीबिशन में जाने का प्लान था तो सोचा पहले लंच कर लें। आप भी हमारे साथ लंच करें, परीशा ने ऑफ़र की। मैं तो लंच कर चुका हूँ, आप एंजॉय करें, मुझे ऑफिस पहुँचना है। आंटी कैसी हैं? उसने उसे रोकने की गर्ज से बात बढ़ाई। वो ठीक है, आप चक्कर लगाइएगा। उजलत में बात ख़त्म करता वो आगे बढ़ गया और वह कुछ पल के लिए वहीं खड़ी इसकी मौजूदगी को महसूस कर रही थी। कब तक यहाँ खड़े रहने का इरादा है? ज़ूबी ने पीछे से आकर इसका बाजू हिलाया। तुम कब आई? वो चौंकी। जब तुम अयान अजीज़ के साथ मसरूफ़ गुफ्तगू में थी। ज़ूबी के 2 माना अंदाज पर परीशा ने निगाहें चुरा ली। चलो लंच करते हैं, पहले ही काफ़ी देर हो चुकी है। तेज़ी से कदम बढ़ाती वो हॉल की जांब बढ़ गई। आज उसकी 2 क्लासेस ऑफ थी तो वो यूनिवर्सिटी से सीधा जाफरी साहब से मिलने की गर्ज से कचहरी आ गई थी। रात में उसने उससे मुलाकात का वक्त तय कर लिया था, मगर यहाँ पहुँचते ही इसे लोगों से मालूम हुआ कि अचानक ही वकीलों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है, जिसकी वजह से कोई भी काम नहीं हो पाएगा। एक तो शदीद गर्मी, ऊपर से ये गैर मुतवक्का सूरत हाल, इसे सख्त गुस्सा आया था। बाकी लोग भी सते हुए चेहरे लेकर खड़े हुए थे, जिनमें एक अम्मा जी थीं जो इसके साथ थीं। 3 बसें बदल कर वह बड़ी मुश्किलों से यहाँ तक पहुँची थी। आप ठहरे, मैं बात करती हूँ।
ان سے کہتی ہوں وہ اس بندے کے پاس آئی جو انہیں اطلاع دیتا اب جانے کا کہہ رہا تھا۔ کل تک تو ہڑتال کی کوئی خبر نہیں تھی، یہ اچانک یہ سب کام بند کر دینے کا کیا مطلب ہے؟ بی بی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں تو جو کم ملے گا وہی کریں گے۔ وہ پہلے ہی سب کے سوالوں سے اکتایا ہوا تھا۔ ہاں تو کدھر آپ کے انتظامیہ کے لوگ؟ مجھے بات کرنی ہے۔ اسی وقت اندر سے آتے شخص پر ایک نگاہ پڑی جو نقص سے تیار اپنے حلیے سے کوئی وکیل ہی لگ رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے مخاطب کیا۔ ایکسکیوز می۔ وہ متوجہ ہوا تو زوہا نے بولنا شروع کیا۔ سر یہ ہڑتال کا کیا سلسلہ ہے؟ کل تک تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا، اور پھر ہم سب وقت لے کر آئے ہیں۔ ہمیں ہماری مجبوری لے کر آئی ہے، ورنہ اس طرح اپنا کام چھوڑ کر کون آتا ہے؟ احرار نے باغور اس پراعتماد لڑکی کو دیکھا۔ عام سی سفید چادر میں اپنے آپ کو ڈھانپے وہ سانولے رنگ کی لڑکی جس کی بڑی بڑی آنکھیں خاصی سحر انگیز تھیں، اس کی آنکھوں میں دیکھتی سراپا سوال بنی کھڑی تھی۔ آپ کو کس سے ملنا ہے؟ احرار نے بے ساختہ پوچھا۔ جعفری صاحب سے، مگر اس ہنگامی ہڑتال کی وجہ سے کسی کو بھی وکیل سے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ جعفری صاحب بیٹھے ہیں، میں آپ کو ان سے ملوا سکتا ہوں، مجھے وہ انکار نہیں کریں گے۔ اس کی بات پر زوہا نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ اور باقی سب؟ میرا مطلب یہ ہڑتال۔ اس نے بات کاٹی۔ اوفو، اپنی بات کیجیے، یہ فیور میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اور یہ فیور آپ مجھے کیوں دیں گے؟ وہ ٹھٹکی۔ خوبصورت لڑکیوں کے لیے گنجائش تو نکالنی پڑتی ہے۔ اس کے لب مسکرائے اور زوہا کا گویا خون ہی ابل پڑا۔ ایک منٹ، آپ نے سمجھ کیا رکھا ہے ہم لوگوں کو؟ یہاں آئی لڑکیاں مجبور ہیں تو آپ ان کو کچھ بھی کہتے پھریں گے؟ آپ ہوتے کون ہیں مجھے فیور دینے والے؟ زوہا کی تیز آواز پر سبھی متوجہ ہوئے۔ میں احرار نے بولنے کی کوشش کی مگر سامنے زوہا تھی۔ اس کچہری میں کھڑے ہو کر آپ نے سمجھ لیا ہے کہ آپ کو لوگوں کی عزت اچھالنے کا پرمٹ مل گیا ہے، کیونکہ یہاں آئے لوگ تو مجبور ہیں، ہے نا؟ اس کا طنزیہ انداز، آنکھوں میں نڈر پن، لمحے بھر کے لیے وہ کچھ بول نہیں سکا تھا۔ کیا ہوا احرار؟ کوئی مسئلہ ہے؟ ایک دم ایک شخص اندر سے برآمد ہوا۔ زوہا اس کی جانب گھومی۔ ان سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ میں بتاتی ہوں آپ کو۔ آپ کی یہ وکیل یہاں کھڑے ہو کر فلرٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اپنے ان ینگ وکیلوں کو اگر تھوڑی سی اختلافیات سکھا دے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ اس پر سخت نگاہ ڈالتی وہ تیز قدموں سے مڑ گئی، جبکہ احرار کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ وہ شام میں اکثر پارک میں چہل قدمی کی غرض سے آ جایا کرتا تھا۔ یہ پارک اس کے گھر کے قریب تھا، سو ڈیوٹی کے بعد وہ یہاں وقت گزارنا پسند کرتا تھا۔ کچھ بچے فٹ بال کھیل رہے تھے، وہ ان کو دیکھتا اسی حصے کی جانب آ گیا۔ ان کے دائیں جانب بینچ تھا جس پر ایک لڑکی اپنے آپ میں مگن بیٹھی بظاہر سامنے ہی دیکھ رہی تھی۔ بچوں کو دیکھتا وہ آگے بڑھ جانا چاہتا تھا کہ ایک فٹ بال تیزی سے اس کی جانب آئی جس کو اس نے پھرتی سے کیچ کر لیا، ورنہ وہ یقیناً اس بینچ پر بیٹھی لڑکی کے سر پر زور سے لگتی۔ آپ کو دیکھ کر بیٹھنا چاہیے، اس رخ پر بچے فٹ بال کھیل رہے ہیں، ابھی یہ بال آپ کو لگ جاتی۔ لڑکی کی جانب جا کر اس نے کھنگار کر کہا تو وہ جیسے اپنے خیالات سے چونکی۔ میں دیکھ نہیں سکتی۔ وہ جو بچوں کو تک رہا تھا اس کے عام سے انداز میں بولے جملے پر بے اختیار اس کی جانب گھوما۔ دودھیا رنگت، اس پر خوبصورت نقش، ہونٹ کے ذرا اوپر چھوٹا سا تل، چہرے پر معصوم سا تاثر، اسٹائلش شرٹ ٹراؤزر پہنے، بالوں کو چٹیا دائیں کندھے پر ڈالے، بائیں پر دوپٹہ رکھے، وہ اپنے حلیے سے کسی طرح بھی کسی کمی کا شکار نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے غور سے اس کی آنکھوں کو دیکھا جو روشنی سے محروم تھی۔ انکل بال دے دیں۔ بچے کے کہنے پر وہ چونکا اور ہاتھ میں پکڑی گیند اس کی جانب اچھال دی، ساتھ ہی اس نے دوسرے رخ پر کھیلنے کی گزارش کی جس پر وہ سر ہلاتا چلا گیا۔ آپ اگر مائنڈ نہ کریں تو بیٹھ جاؤں؟ اس نے اجازت لینی چاہی۔ آپ کی مرضی ہے۔ شکریہ، وہ نرمی سے کہتا بینچ کے دوسرے سرے پر ٹک گیا۔ آپ بھی شاید میری طرح یہاں فریش ہونے آتی ہیں۔ میں یہاں سانس لینے آتی ہوں، سکون کے کچھ پل گزارنے، اپنے اندر کے شور کو دبتا محسوس کرتی ہوں یہاں بیٹھ کر۔ وہ خود کلامی کے انداز سے بولی تھی، پھر جیسے اس کی موجودگی کا احساس ہونے پر وہ خاموش ہو گئی۔ آج تو موسم بھی خاصا خوشگوار ہے، اس نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ اس بار وہ خاموش رہی۔ آپ یہاں اکیلی آتی ہیں یا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں اندھی ہوں تو اکیلی نہیں آ سکتی؟ اس نے ناگواری سے بات کاٹی تو اسے شرمندگی نے آ گھیرا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، آپ ایسے کیوں سوچ؟ اب آپ مجھ سے ہمدردی کے چند جملے بولیں گے تو میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے کسی کی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، آپ ایسے کیوں سوچ؟ اب آپ مجھ سے ہمدردی کے چند جملے بولیں گے
میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے کسی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے، تلخی سے کہتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ تو برا مان گئیں۔ میرا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا۔ میں اس کا جملہ پورا ہونے سے پہلے ہی آگے بڑھ گئی تھی اور اس کے کچھ آگے جاتے ہی ایک لڑکی اچانک ہی کہیں سے نمودار ہوئی اور ماستندی سے اس کی جانب بڑھی۔ ان کو جاتے دیکھ کر وہ سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ناول آڈیو ہب کو سبسکرائب کریں۔